الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، غزوہ احزاب کی بات ہو رہی، منافقین کی کردار، اہل ایمان کا کردار، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. تو تم لوگ جو تھے مدینہ منورہ کے آبادی کا وہ منحوس اور مخصوص طبقہ جو بیک وقت کفر اور اسلام کے بیچ چل رہا تھا، ظاہراً مسلمان اور باطن میں کفر، اور کام بگاڑنا، پروگرام خراب کرنا ان کی عادت. تو فرماتے ہیں قد يعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ کام بگاڑتے تھے، کارشکنی کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ تم کو جان رہا ہے. اور تم لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جہاد سے روکے، اور ان کی کارشکنی کیا تھی؟ والقائلین لإخوانہم ہلم الینا، اپنے عزیزوں کو جن سے ان کی دوستی ہوتی تھی یا رشتہ داری تعلق وغیرہ، ان سے کہا کرتے تھے کہ یار مت جاؤ، مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ. اور ان کی عادت یہ ہے کہ ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے، ویسے اگر شرکت کرتے ہیں تو بہت کم، کسی کونے قدرے میں ادھر ادھر، کبھی ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کبھی کوئی عذر بہانہ کر کے. گویا کہ ان کی خاص نشانی یہی ہے کہ جہاد سے خود بھی جان چھڑاتے ہیں اور اپنے متعلقہ لوگوں کی بھی دل شکنی کرتے ہیں. ان کو بجائے حوصلہ دینے کے، ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب کے بجائے ان کی دل جوئی نہیں کرتے بلکہ دل شکنی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، قد یعلم اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے. جب جانتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کو بھی اس کا خبر ہے. اور اللہ رب العزت ان کو ایسے وقت اور ایام سے دوچار فرما دیتے ہیں کہ جن میں ان کی دنیا اور آخرت کی ذلت کے سارے سامان فراہم ہو جاتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ